بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق کے مبارک سلسلے کا یہ 28واں سبق ہے۔ کفار اور مشرکین کی طرف سے ایذا رسانی اور حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت۔ جب کفار اور مشرکین نے ہر قسم کی تدبیر اپنا کر دیکھ لی، آپ کو مال کی لالچ دی، حکومت کی پیشکش کی اور آپ کو سرداری کی بھی پیشکش کی اور مصالحت کی کوشش کی، ہر قسم کی تدبیریں اپنا چکے، لیکن آپ کو جو ذمہ داری اللہ نے دی تھی، آپ کے کاندھوں پر جو اللہ نے نبوت کا بار اور نبوت کی جو ذمہ داری ڈالی تھی، آپ اپنے نبوت والے کام پر اور دعوت والے کام پر پوری استقامت کے ساتھ میں جمے رہے، اور اسلام کی یہ دعوت پھیلنے لگی، لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے اور اسلام کا دائرہ پھیلنے لگا، مذہب اسلام دنیا میں ترقی کرنے لگا۔ کافروں کو یہ کہاں برداشت ہو سکتا تھا؟ مشرک اس کو کہاں ہضم کر سکتے تھے؟ اس کو کہاں برداشت کر سکتے تھے کہ ایک اللہ کی توحید، ایک اللہ کی وحدانیت اور ایک اللہ کا کلمہ دنیا کے اندر عام ہو اور لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں؟ اس کو کافر اور مشرک کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے آپ کے راستے کے اندر رکاوٹیں ڈالنے کے لیے مکے کے اوباش لڑکوں کو، آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ اس کو پریشان کرو، جس طریقے سے ہو سکتا ہے اس طریقے سے اس کو پریشان کرو۔ اب روایات میں لکھا ہے، حضرت منیب غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب لوگوں کو کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، ایک اللہ کو معبود مان لو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پوجا کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کوئی آپ کو گالی دیتا، کوئی آپ پر تھوکتا، کوئی آپ پر مٹی ڈالتا، کوئی آپ کو برا بھلا کہتا، کوئی آپ کو کڑوی کسیلی سناتا، آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، کسی کو جواب نہیں دیتے، آپ بس لوگوں سے کہتے لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بازار ذی المجاز کے اندر دیکھا، آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں اللہ کو ایک مان لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دو، ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کو اپنا مشکل کشا مانو، ایک اللہ کو اپنا روزی رساں مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں نے کسی بدبخت کو دیکھا کہ وہ آپ کے اس کلمے کی وجہ سے، آپ کی اس دعوت کی وجہ سے آپ کو پتھر مار رہا ہے، یہاں تک کہ آپ زخمی ہو گئے اور آپ کے بدن سے خون بہنے لگا۔ اور پھر وہ لوگوں سے کہتا ایھا الناس لا تطیعوہ فإنہ کذاب، اے لوگوں اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا ہے۔ تیسری روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ شروع اسلام کے اندر، شروع دور کے اندر حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مشرکین کی طرف سے
جو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، جن مصائب کو جھیلنا پڑا، جن پریشانیوں کو اٹھانا پڑا، ذرا وہ میرے سامنے بتائیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طریقے سے ان مشکلات کو اور پریشانیوں کو جھیلا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حتیم کے اندر اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی بندگی میں مشغول تھے، اتنے میں بڑے بڑے آپ کے خونی دشمن ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن معیط اور شیبہ، ولید، یہ سب آپ کے بڑے بڑے خونی دشمن تھے۔ یہ سب جمع ہو کر کے آئے اور آپ کو انہوں نے ستانا اور پریشان کرنا شروع کیا، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آپ کو چھڑا سکے۔ اتنے میں ابو بکر کو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ظلم ہو رہا ہے۔ ابو بکر آئے، کسی کو مکہ لگایا، کسی کو دھکا دیا، کسی کو تھپڑ رسید کیا اور سب کافروں کو وہاں سے بھگا دیا اور ہٹایا۔ جب کافروں نے دیکھا کہ ابو بکر ہمارے بیچ میں آ رہا ہے، نبی کو چھڑا رہا ہے، یہ سب مل کر ابو بکر پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ ابو بکر کو بے ہوش کر دیا۔ پھر روایات کے اندر لمبا چوڑا واقعہ آتا ہے۔ ابو بکر نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو، کیا تم ایسے آدمی کو مارنا چاہتے ہو جو تمہیں کہتا ہے کہ پوری دنیا کا رب اور مالک خالق ایک ہے، اور وہ اس بات پر تمہارے پاس میں اپنے رب کی طرف سے دلیل اور سند لے کر آیا ہے، تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو؟ لوگوں نے یہ باتیں سن کر کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تو چھوڑ دیا، لیکن ابو بکر کو اتنا مارا کہ ابو بکر بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے نہ کوئی چیز کھاؤں گا نہ پیوں گا اس وقت تک جب تک کہ میں اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لوں اور آپ کو ٹھیک حالت میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ پھر حدیثوں کے اندر لمبا واقعہ آتا ہے، حضرت ابو بکر نے جب نبی سے ملاقات کی ہے، پھر دونوں یار جب مل کر کے روئے ہیں، ایسے مل کے روئے، ابو بکر پھر سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چوتھی روایت کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، سامنے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور عقبہ بن ابی معیط، یہ سب بڑے بڑے کافروں کے سردار اور نبی کے کٹر جانی دشمن سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ بس حسد سے اور بغض سے، اناد سے جل کر کے خاک ہو رہے تھے۔ ابو جہل کہنے لگا کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو فلاں اونٹ کی اوج اٹھا کر لائے اور جو محمد جب سجدے میں جائے تو اس کی پیٹھ پر رکھ دے؟ آپ کا جو جانی دشمن اور سب سے بڑا بدبخت شقی القلب عقبہ بن ابی معیط، جو ان کافروں کی مجلس میں تھے، یہ کھڑا ہوا اور سامنے ایک اونٹ کی اوجڑی پڑی تھی، وہاں سے اس نے اوجڑی کو اٹھایا اور لا کر کے جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں گئے تو اس نے آپ کی پشت پر اور آپ کی پیٹھ کے اوپر اونٹ کی بھاری بھرکم اوجڑی رکھ دی۔ اس اوج کے وزن سے آپ سجدے سے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا یہ منظر، لیکن میں کمزور تھا، میں کر کچھ نہیں سکتا تھا، میری ہمت نہیں تھی
کہ میں نبی کو جا کر بچا لوں. میں منظر دیکھ رہا تھا, دل میں بھی بہت میرے تکلیف ہو رہی تھی, لیکن میں کر کچھ نہیں سکتا تھا, میں بہت کمزور تھا اس وقت. اتنے میں حضرت فاطمہ کو خبر لگ گئی. اس وقت فاطمہ بالکل کم عمر, نو عمر, کم سن, چھوٹی سی 5 سال کی بچی تھی. یہ بھاگتی ہوئی آئی اور جلدی سے اس اتنی بڑی بھاری جو اوج تھی اس کو نیچے گرایا دھکا دے کر کے, اور پھر ان کافروں کو برا بھلا کہنے لگی اور ان کو سخت سے سنایا. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پوری کی اور یہاں سے آپ اٹھ کر کے چلے گئے. یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ جس طرح آپ کو جسمانی تکلیف پہنچایا کرتے تھے, اسی طریقے سے آپ کو روحانی طور پر اور آپ کے دل کو بھی زخمی کرنا چاہتے تھے, اور آپ کو دلی طور پر بھی تکلیف پہنچا کر کے کمزور کرنا چاہتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیوں کو طلاق دلوا دی. ہمارے معاشرے کے اندر اگر کسی کی لڑکی کو اس کا داماد اگر طلاق دے دے تو اس لڑکی کی معاشرے میں کتنی بے عزتی ہوتی ہے, اندازہ لگائیں ہم. لوگ کیا کہتے ہیں, کوئی نہ کوئی اس میں عیب ہوگا, کوئی نہ کوئی اس لڑکی میں کمی ہوگی, جبھی تو اس کو طلاق ملی ہے, جبھی تو اس کو طلاق دی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 لڑکیوں کو طلاق دے دی گئی اس دین کے خاطر, تبلیغ کے خاطر, دعوت کے خاطر, توحید کے خاطر, ایمان کے خاطر. جب آپ کی 2 لڑکیوں کو طلاق دی گئی, آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی, آپ کو کتنا صدمہ ہوا ہوگا, آپ کو کتنا غم ہوا ہوگا. لیکن آپ استقامت کے پہاڑ تھے, ایسے آپ استقامت والے تھے. آپ کے قدم کسی بھی حال کے اندر دین کی دعوت سے اور تبلیغ والے کام سے اور اس توحید والے مشن سے بالکل لرزہ نہیں ہوئے, بالکل ہلے نہیں. آپ نے سب تکالیف کو جھیل لیا, سب مصائب کو برداشت کر لیا, لیکن دین کی دعوت سے اور تبلیغ والے کام سے اور توحید کا جو آپ کو مشن دیا گیا تھا, اس مشن سے آپ بالکل پیچھے نہیں ہٹے. اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو معلوم کر کے, اپنے نبی کی سیرت کو پڑھ کر کے, اس کو اپنی زندگی میں ڈھال کر عمل میں لا کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے, اور ہمیں سیرت پڑھنے اور پڑھانے, سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.